خداوند کے بابرکت نام سے آج کا پیغام ہم جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ پیغام جو ہے وہ نیو ایئر کے حوالے سے ہے۔ اس میں جو ہے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے وہ ہمیں نیو ایئر جو ہے جو ہماری زندگیوں میں ایک نیا سال جو ہے اس کا اضافہ ہوا ہے، خدا نے ہمیں یہ بخشا ہے، اسے ہمیں کس طریقے سے گزارنا چاہیے۔ جو ہمیں جو ہے جو ہم نے غلط یا برے کام یا بری عادات ہماری جو پچھلے سال کے اندر تھیں، جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، ان سے کس طریقے سے ہم جو ہے اپنے نئے سال کے اندر ہم ان سے بچ سکتے ہیں۔ آج کے جو ٹاپک کا پیغام ہے وہ ری برتھ آف دا ہوپ ہے، یعنی کہ نئے سرے سے امید کا پیدا ہونا ہے۔ اور یہ پیغام اس لیے چنا گیا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم سے بہت سارے گناہ سرزد ہوتے ہیں، کچھ ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں، کچھ ہم سے ہو جاتے ہیں کلام کی ناسمجھی کی وجہ سے، یا ہم اگنور کرتے ہیں کلام کو، سیکھنے کی اسے کوشش نہیں کرتے۔ آج کا پیغام جو ہے ہمیں یہ سکھائے گا کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں جو نئے دن کا اضافہ ہوتا ہے، جو نئے سال کا اضافہ ہوتا ہے، اسے کس طریقے سے ہمیں جو ہے کلام کے مطابق گزارنا چاہیے۔ میں کیا اس کہتے ہیں اس سے پہلے کہ باقاعدہ کلام کو آغاز کروں، میں چند ایک حقیقت جو ہے یا حقائق جو ہیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک دن کے اندر ہمارے پاس 1440 منٹ ہوتے ہیں جو ہم نے اس پورے دن کے اندر صرف کرنے ہوتے ہیں، اور ہم اس 1440 منٹس کو جو ہے ہم زندگیوں میں جو ان سے جو اپنی زندگی میں اس دن کو گزارتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اسے کس طریقے سے اس کو صرف کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جس طرح کی ہم ٹائم کو صرف کریں گے اسی طرح کی ہماری زندگیوں میں اثر جو ہے وہ پیدا ہوں گے۔ اگر خدا ہمیں جو ہے ایک سال جو ہے عطا کرتا ہے ہماری زندگیوں میں، تو اس کے اندر وہ ہمیں 8760 گھنٹے جو ان سے وہ دیتا ہے، جس کو ہم نے سپینڈ کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس میں سے اپنے 8 گھنٹے نیند کے اور 8 گھنٹے کام اور جو ہے کھانے پینے اور کیا اس کہتے ہیں اس کی ایکٹیویٹیز کے نکال دیں، تو اس کے باوجود ہمارے پاس 2920 گھنٹے بچتے ہیں جو کہ ہم نے صرف کرنے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ اس 2920 گھنٹے جو خدا نے آپ کو جو ہے آپ کے کھانے پینے کے بعد، آپ کے آرام کرنے کے بعد جو آپ کو عطا کی ہیں، اسے آپ کس طریقے سے صرف کرنا چاہتے ہیں۔ کیا وہ آپ خدا جو ہے اس کو اپنا نجات دہندہ صرف منہ سے نہیں بلکہ عملی طور پہ جو ہے اس کے لیے اپنے آپ کو صرف کرتے ہیں؟ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں تو جناب بہت زیادہ کیا اس کہتے ہیں خدا کی حمد کرتا ہوں، میں خدا کے قریب ہوں، میں صبح بھی اٹھ کے بائبل پڑھتا ہوں، رات کو سونے سے پہلے بھی دعا کرتا ہوں، تو اگر آپ تمام ٹائم کو کیلکولیٹ کریں تو یہ میکسیمم زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے جو ہے وہ دن کے نہیں بنتے ہوں۔ 2 گھنٹے کو اگر آپ جو ہے وہ 365 کے ساتھ جو ہے جو 365 ڈیز آف دا ایئر ہوتے ہیں اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو یہ آپ کو تقریباً 750 گھنٹے بنتے ہیں، یعنی کہ آپ 3000 گھنٹے جو آپ کے پاس کھانے پینے کے بعد بھی اور آرام کرنے کے بعد اور کام کرنے کے بعد بچتے ہیں، اس میں سے آپ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ خدا کو اپنا ٹائم دیتے ہیں، اس آپ محض 2 گھنٹے بھی اگر دیتے ہیں دن کے، تو آپ 750 گھنٹے صرف پورے سال کے اندر جو کہ آپ کے پاس خدا نے آپ کو جو ہے 8760 گھنٹے ایک سال میں دیتا ہے، آپ اس میں سے خدا کو 1000 گھنٹہ بھی نہیں بلکہ صرف 750 گھنٹے جو ہے تقریباً دیتے ہیں۔ میں آج کا پیغام شروع کرنے سے پہلے اس دعا سے جو ہے آغاز کروں گا کہ خدا ہمیں توفیق بخشے کہ ہمیں جو ہے وہ نئے سرے سے اپنے دلوں کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دلوں کو تبدیل کریں، اس کی طرف رجوع کریں تاکہ ہماری زندگی میں تازی کے دن آ سکیں۔ کلام کا باقاعدہ آغاز جو ہے افسیوں کے خط اس کا پہلا باب اس کی 17 اور 18ویں آیت سے کرتے ہیں۔ افسیوں پہلا باب اس کی 17 اور 18ویں آیت۔ 17 آیت میں یوں مرقوم ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے، اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔
کلام جو ہے بڑے واضح طور پہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ جو ہے کوشش کریں کہ اپنی پہچان میں خدا سے مانگیں کہ وہ اپنی پہچان میں آپ کو حکمت اور مکاشفی کی روح بخشے، آپ کو عقل دے، آپ کو فہم دے، آپ کو سمجھ دے کلام کو سیکھنے کی، اور آپ کے دل کی آنکھیں جو ان سی ہیں وہ روشن کر دے۔ جو آپ کے دل جو ہے بجھے ہوئے ہیں، جو آپ کے دلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، جو آپ کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، آپ کے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ اس کے بلانے سے آپ کی امید کیا ہے، کیسی آپ کو جو انسی ہے وہ دولت دینا چاہتا ہے جو اس نے اپنے مقدسوں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ نیا سال کا آغاز وہ وقت ہے جب ہم اپنے دلوں کو جو ہے وہ تبدیل کریں اور خدا کے لیے جو ان سے ہے اپنے آپ کو پیش کریں، تاکہ جب وہ خدا جو ہے جو ہمارا نجات دہندہ ہے، جس نے ہمیں گناہوں سے نجات دی ہے، جب وہ آئے تو ہم اس سے استقبال کو نکلیں اور اس کا استقبال کریں۔ اگر ہم لوکا تیسرے باب کو جو ہے وہ اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں جو ہے یوحنا بپتسمہ دینے والا، جیسا کہ ہم نے کرسمس کے دن میں پڑھا تھا کہ وہ اس کے اندر خدا ایلیا کی روح ڈالتا ہے تاکہ وہ مسیح کے لیے جو ہے وہ راہ تیار کر سکے۔ اگر ہم لوکا تیسرا باب وہاں سے آغاز کریں تو ہمیں ایک بہت خوبصورت میسیج اپنی زندگیوں میں نئے سرے سے تبدیلی کا ملتا ہے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے اپنی زندگیوں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ کلام جو ہے وہ آپ کو بڑے وضاحت سے پیش کرتا ہے کہ آپ کو اپنی نئی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہم لوکا 3 باب کا مطالعہ آج کریں گے، اور یہی ہمارا جو مین میسج ہے اس کا جو ہے وہ مرکز ہے۔ لوکا 3 باب 4 سے 6۔ لوکا کی انجیل اس کا تیسرا باب اس کی 4 سے 6 آیات یوں فرماتی ہیں: جیسا یسایا نبی کے کلام کی کتاب میں لکھا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو اور اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا نیچا کیا جائے گا، اور جو ٹیڑھا ہے سیدھا اور جو اونچا نیچا ہے ہموار راستہ بنے گا، اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے دلوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تو ہمیں یہ اس کلام کے حوالے سے جو لوکا تیسرے باب میں مرقوم ہے وہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ تمام کے تمام جو بنی نوع انسان ہیں، کلام یہ بتاتا ہے کہ جو کلام سنانے والے ہیں ان کے وسیلے سے آپ کلام کو سن کے اپنے دلوں کو تبدیل کریں گے، کیونکہ آپ کے تمام الٹے سیدھے خیالات، آپ کے تمام شیطانی عمل، آپ کے تمام برے کام جو آپ سے سر انجام پاتے ہیں، جو آپ سر انجام دیتے ہیں، وہ تمام کے تمام جون سے ہیں، اگر آپ کلام کو سن کر اس پہ عمل کریں گے، اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لیں گے، اپنے دلوں کو تبدیل کر لیں گے، تو آپ جو ہے خدا کی نجات کو دیکھیں گے۔ آپ جو ہے اس زندہ خدا کو استقبال کریں گے اور اس کے ساتھ اس کی بادشاہت میں جو ہے وہ شامل ہوں گے۔ یہ وہ پیغام ہے جو یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اگر ہم اس سے اسی باب کی تیسری اور چوتھی آیات کا مطالعہ کریں
تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یوحنا تیسرا باب، اس کی تیسری اور چوتھی آیات: اور وہ یردن کے سارے گرد و نواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرنے لگا، جیسا یسایہ نبی کے کلام کی کتاب میں لکھا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خدا ان کی راہ تیار کرو اور اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ اب اس کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ جو پیغام جو یوحنا بپتسمہ دینے والا جو پیغام دے رہا ہے، وہ آج سے 2000 سال پہلے کا پیغام آج کی زندگیوں میں بھی جو ان سے اثر رکھتا ہے۔ آج کی زندگیوں میں بھی اس پیغام کی ضرورت ہے، آج کی زندگیوں میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ توبہ کے موافق پھل لائیں ہم۔ جب تک ہم جو ہے وہ توبہ نہیں کریں گے، ہم اپنے دلوں کو چینج نہیں کریں گے، اور ہم اپنے دلوں کو کس طریقے سے چینج کریں گے، یہ ہمیں جو ان سے ابھی تھوڑی دیر میں آگے چل کے پتہ چلتا ہے۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو تبدیل کریں، کس طریقے سے اس امید کو، اس نجات کو جو ہے وہ دیکھ سکیں جو اس نے ہمارے لیے جو ہے وہ تیار کی ہے۔ اگر آپ لوکا تیسرا باب اس کی 7ویں آیت کا مطالعہ کریں، یہ بہت خوبصورت باب ہے جو تیسرا باب ہے، اس کی 7ویں آیت کا مطالعہ کریں تو جو یوحنا ہے بپتسمہ دینے والا، وہ کیا بتاتا ہے؟ بس جو لوگ اس سے بپتسمہ لینے کو نکل کر آتے تھے، وہ ان سے کہتا تھا، آئے سام کے بچوں، تمہیں کس نے جتایا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ آئے سام کے بچوں، تمہیں کس نے جتایا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو لوگ جو ہے اس کی منادی سن کر، اس کا کلام سن کر خوف زدہ ہیں، اور وہ بپتسمہ لینے آ رہے ہیں، وہ اپنے آپ میں تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں، لیکن یوحنا جو ہے ان سے مخاطب ہوتا ہے، اور انہیں کس نام سے پکارتا ہے؟ انہیں پکارتا ہے، یا سام کے بچوں۔ سام کے بچوں جو ان سے ہے، جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ یوز ہوتا ہے شیطان کی اولاد کے لیے۔ جب آپ اپنے ناسمجھی کی بنا پر یا جان بوجھ کر ناسمجھی، کلام کی ناسمجھی، کلام کو نہ سیکھنے کی عادت، کلام کو اگنور کرنے کی عادت، کلام سے دور رہنے کی عادت، یہ ناسمجھی ہے، یہ آپ کی عقل نہیں ہے، یہ آپ کی وہ ہٹ دھرمی ہے جو آپ کو کلام سے دور رکھتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کلام کو سمجھ نہیں پاتے، آپ اسے سیکھنا نہیں چاہتے، آپ کلام کے لیے اپنے آپ وقت نہیں نکالنا چاہتے۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صبح اور شام خدا کی عبادت کرتے ہیں، وہ کتاب مقدس کو کھولتے ہیں، اس کے کلام کو کھولتے ہیں اور وہ پڑھ لیتے ہیں، اور یہی کلام جو ان سے ان کے لیے کافی ہے ان کی نجات کے لیے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا بڑے واضح طور پہ بتاتا ہے کہ آئے سام کے بچوں، آئے شیطان کی اولاد، تم جو گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہو، تم جو خدا کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہو، تم جو جان بوجھ کے جو ان سے خدا کے حکموں کو توڑتے ہو، تمہیں کس نے بتایا ہے، تمہیں کس نے جتایا ہے کہ تم توبہ کی طرف رجوع کرو؟ اس نے آج کے پریچرز کی طرح نہیں، جو کلیسیا کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کلیسیا جو ہے ان سے جدا نہ ہو جائے، کہیں ان کی جو ہے جو آمدن ہے، جو آمدن کا ذریعہ ہے، جو چندے ہیں، جو ان کی جو ان سی ہے، جو سے ہے لوگوں کے اندر، جو ان کی اپروچ ہے لوگوں کے اندر، وہ کسی طرح متاثر نہ ہو جائے، بلکہ یوحنا بپتسمہ دینے والا بڑے واضح طور پہ پیغام دیتا ہے کہ آئے سام کے بچوں، اور ہر وہ شخص جو گناہ کرتا ہے
جو گناہ میں مبتلا ہے وہ خدا کا فرزند نہیں کہلا سکتا۔ اگر ہمیں خدا کا فرزند بننا ہے تو ہمیں لا محالہ اپنے دلوں کو تبدیل کرنا ہے، ہمیں اس کی آواز کو سننا ہے، اور صرف سننا ہی نہیں، اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 64واں باب اس کی 6 آیات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 64واں باب اس کی 6 آیت، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 64واں باب اس کی 6 آیت یہ وہ مرقوم ہے، اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز، اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے، اور ہم سب پتے کی طرح کملا جاتے ہیں، اور ہماری بدکرداری آندھی کی مانند ہم کو اڑا لے جاتی ہے۔ یسایہ نبی بڑے واضح طور پر آپ کو پیغام دیتا ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم اس ناپاک چیز کی مانند ہو جاتے ہیں۔ ہماری ساری کی ساری وہ پاکیزگی جو کلام کے وسیلے سے ہمیں مہیا ہوتی ہے، وہ لباس جو پاکیزہ لباس خدا ہمیں مہیا کرتا ہے اس کلام کے وسیلے سے، وہ غلاظت سے بھرپور ہو جاتا ہے۔ ہم غلیظ ترین چیز بن جاتے ہیں، ہم گناہ کا ایک لوتھڑا بن جاتے ہیں، ہم اس پتے کی مانند ہو جاتے ہیں جو کملا جاتا ہے اور آندھی اسے اڑائے چلے جاتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، ہمیں اپنے دلوں کو تبدیل کرنا ہے، ہمیں اس میں نہیں جو ہے وہ رہنا فخر میں کہ ہم تو جو ہے خدا کی چنی ہوئی قوم ہے۔ ہم لوکا 3 باب اس کی 8ویں آیت جب پڑھتے ہیں تو وہاں پہ یوں مرقوم ہے، لوکا 3 باب اس کی 8ویں آیت یوں پر مرقوم ہے، بس توبہ کے موافق پھل لاؤ، اور اپنے دلوں میں یہ کہنا شروع نہ کرو ابرہام ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابرہام کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا بڑے واضح طور پر آپ کو وارننگ دیتا ہے، بڑے واضح طور پہ آپ کو بتاتا ہے کہ اپنے آباء و اجداد، اپنے نسب نامے پہ فخر مت کرو، فخر مت کرو کہ آپ کرسچنز ہیں، آپ اس زندہ خدا کے نام لیوا ہیں، آپ اس کے حکموں پہ عمل کرنے والے ہیں، آپ اس کے کلام کو پڑھنے والے ہیں، آپ خدا کے چوزن پیپل ہیں۔ وہ آپ کی گناہوں کو جو ہے وہ آپ کو دکھاتا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ جب گناہ کرتے ہیں، جب آپ کلام سے روگردانی کرتے ہیں، جب آپ کلام کی نافرمانی کرتے ہیں، جب آپ اس کے حکموں کی جو سی ہے پیروی نہیں کرتے، اور آپ جان بوجھ کے جو ہے اس کے حکموں کو رد کرتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا جو ان سے ہمیں معاف کرنے والا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اس کملائے ہوئے پتے کی مانند ہیں جو آندھی کے جو پیڑوں سے جو ہے اڑتا پھرتا چلا جاتا ہے۔ آپ اس گندے لباس کی مانند ہیں جو گندگی سے لتھڑا ہوا ہے۔ جو یہودی لوگ تھے وہ بڑے فخر سے جو ہے کہتے تھے کہ ہم جو ہے توریت پہ عمل کرتے ہیں، ہم خدا کی بتائی ہوئی باتوں کو مانتے ہیں، ہم اس کے حکموں پر چلتے ہیں، اور یوحنا بپتسمہ دینے والا انہیں بڑے واضح پیغام دیتا ہے، انہیں بڑے واضح طور پہ بتاتا ہے کہ آپ کے نسب نامے آپ کو نہیں بچا سکیں گے، آپ کے قربانیاں جو ہیں، آپ کی جو کلام کو پڑھنے کی عادت ہے وہ آپ کو نہیں بچا سکے گی۔ آپ جب تک اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے،
بڑے واضح طور پہ وہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کو پھل چاہیے تو توبہ کے موافق پھل لاؤ، اور یہ اپنے دلوں میں سے کہنا چھوڑ دو کہ آپ جو ہے ابراہیم آپ کا باپ ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے ان پتھروں سے بھی جو ہے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ خدا کسی بھی قوم کو چن سکتا ہے جو اس کے نام کی جو ہے پرستش کرے گی، اور وہ آپ کو رد کر سکتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں توبہ کو جو ہے وہ اپنانا ہے۔ جب تک ہم جو ہے وہ توبہ کو نہیں اپنائیں گے، جب تک ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ کو خدا کے حضوری میں انڈیلیں گے نہیں، تب تک ہماری جو ہے توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور توبہ کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہماری زندگیوں میں خدا کا خوف جو ہے وہ بنا ہو۔ ہماری زندگیوں میں خدا کا خوف جو ہے انسان کا خوف نہیں، دنیا کا خوف نہیں، بلکہ خدا کا خوف جو ہے ہماری زندگیوں میں آئے۔ ہم جب خدا کے خوف سے جو ہے خدا کے پیغام کو سنیں گے، اور خدا کے خوف کی وجہ سے خدا کے پیغام پہ عمل پیرا ہوں گے، تو تب ہماری جو ہے توبہ قبول ہوگی، اور ہماری زندگیوں میں جو سے تازگی آئے گی، اور ہم نجات کے اس پھل کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے۔ لوکا 3 باب 9 آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، لوکا 3 باب اس کی 9 آیت بڑے واضح طور پہ، لوکا 3 باب اس کی 9 آیت بتاتی ہے آپ کو بڑا واضح ایک پیغام ہے کلام کی طرف سے کہ اگر آپ توبہ نہیں کریں گے تو اس پھل کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اور 9 آیت میں یوں مرکوم ہے، اور اب تو درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہے، بس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ اور یہ وہ پیغام ہے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا کہ اگر ہم توبہ کے موافق پھل نہیں لائیں گے، اگر ہم اپنے دلوں کو تبدیل نہیں کریں گے، تو خدا نے بڑے واضح طور پہ جو ہے وہ انتظام کیا ہے کہ وہ اس درخت کو جو کہ اچھا پھل لانے کی آرزو نہیں رکھتا، جو اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی خواہش نہیں رکھتا، جو اس خدا کو جو ہے وہ اس کے حکم کو ماننے کی خواہش نہیں رکھتا، یوحنا بپتسمہ دینے والا کلام کے وسیلے سے بڑے واضح طور پہ آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ کاٹ ڈالا جائے گا۔ وہ شخص کی جو سی ہے دعوے مسترد کر دیے جائیں گے کہ وہ کلام کو کھولتا تھا، وہ کلام کو پڑھتا تھا، وہ کلام کو جو سے وہ اس کی حمد کرتا تھا، اس کے دعوے تمام جو ان سے ہیں مسترد ہو جائیں گے، کیونکہ جب تک وہ اپنے دل کو تبدیل کر کے خدا کے خوف کو اپنے دل کے اندر رکھتے ہوئے توبہ نہیں کرے گا اپنے گناہوں سے، اس کے حکموں پہ عمل کرنے کی جو انسیت جستجو نہیں کرے گا، اس کے حکموں کو پورے دل اور سچائی سے جو ہے نہیں مانے گا، وہ کاٹ ڈالا جائے گا، اور اس کی جو انسی ہے ابدی زندگی جو انسی ہے وہ جہنم کی آگ میں جو ہے وہ گزرے گی۔ اور لوکا 3 باب اس کی 10ویں آیت جب آپ دیکھتے ہیں، جب یہودی لوگ جن کو یوحنا بپتسمہ دینے والا یہ پیغام دے رہا ہے کہ توبہ کے موافق پھل لائے، تو لوگ اس سے پوچھتے ہیں، لوگوں نے اس سے پوچھا پھر ہم کیا کریں؟ اور یہ سوال ہمیں جو سے ہمارے اوپر صادق آتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ان سے تبدیل کر سکتے ہیں، ہم کیسے اس کی حضوری میں جا سکتے ہیں، ہمیں کیا چیز کرنی چاہیے، یہ میں اگلے حصے میں جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا بڑے واضح طور پر آپ کو یہ بتاتا ہے، بس توبہ کے موافق پھل لاؤ تاکہ اس نجات کو جو ہے حاصل کر سکو۔ پترس رسول جو ہے وہ یہودیوں کو اعمال کا خط 2 باب اس کی 36 سے 38ویں آیت میں یوں مرکوم ہوتا ہے، یوں فرماتا ہے، اعمال 2 باب 36 سے
اس کی 38ویں آیت تک اگر ہم کلام کو پڑھیں، پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مسلوب کیا خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پترس اور باقی رسولوں سے کہا، آئے بھائیو، ہم کیا کریں؟ پترس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ بڑے واضح طور پہ جب آپ کو کلام سکھایا جاتا ہے، جب آپ کلام کو سنتے ہیں، جب آپ کلام کو پڑھتے ہیں اور کلام روح کی ہدایت سے آپ کو جو ہے وہ سیکھ آتا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم کس طریقے سے اپنے دلوں کو تبدیل کریں، ہم کیسے اپنی زندگیوں کو بدل سکیں، تو کلام آپ کو بڑے واضح طور پہ پیغام دیتا ہے کہ اپنے دلوں کو بدلنے کے لیے آپ کو توبہ کی ضرورت ہے۔ یہ وہ واحد رستہ ہے جس کے وسیلے سے آپ اپنی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں، لیکن آپ کو توبہ جو کرنی ہے وہ اپنی روح اور سچائی کے ساتھ کرنی ہے۔ وہ اپنے ہونٹوں سے آپ نے صرف توبہ نہیں کرنی، بلکہ اپنے دل کی گہرائی سے توبہ کرنی ہے کہ آپ جون سے اپنا وقت جو ہے وہ خدا کو دیں گے۔ آپ اپنا وقت جون سا ہے وہ اور دوسرے کاموں میں صرف کرنے کی بجائے، بہت سارے نوجوان، بہت سارے لوگ جون سے ہیں آج اپنا وقت جو ہے وہ یا تو فیس بک پہ گزارتے ہیں، یا اپنے فونوں پہ گزارتے ہیں، یا وہ جو ان سے ہے وہ اپنے ڈراموں کے اندر گزارتے ہیں، اپنے جو ہے فلموں میں گزارتے ہیں، گانے سننے میں گزارتے ہیں، گپے مارنے میں گزارتے ہیں، لیکن وہ خدا کے کام کے لیے اپنے آپ کو نہیں پیش کرتے۔ بہت ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیوں میں تازگیوں کے دن آئیں، آپ اس نجات کے پھل کو حاصل کریں، تو کلام آپ کو بڑے واضح طور پہ بتاتا ہے کہ اگر آپ توبہ کے موافق پھل نہیں لائیں گے تو آپ اس درخت کی مانی ٹھہریں گے جو جس کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہے اور جو کاٹ ڈالا جائے گا۔ آپ کو جون سے یہ آپ کے دعوے مسترد کر دیے جائیں گے کہ جناب میں تو خدا کی حمد کرتا تھا، میں تو جو ہے وہ خدا کا جو ہے وہ بائبل جو ہے پڑھتا تھا، اس کے کلام کو سنتا بھی تھا، تب بھی میرے ساتھ جو ہے وہ یہ کیا ہو گیا۔ خدا آپ کو بڑے واضح طور پہ بتاتا ہے کہ اتنا ٹائم میں نے آپ کو دیا ہے، آپ کی زندگیوں میں جون سے ہے اتنا وقت میں نے دیا ہے، تو نے مجھے جون سے کتنا وقت مجھے دیا ہے۔ اور آپ کو جو ہے جب لوگ یہ سوال کرتے ہیں، لوکا سے سوال، یوحنا سے سوال کیا گیا، پترس رسول سے سوال کیا گیا کہ اب ہم کیا کریں، تو انہوں نے بڑے واضح طور پہ پیغام دیا کہ آپ کو صرف ایک ہی طریقے سے نجات حاصل ہو سکتی ہے، صرف ایک ہی طریقہ ہے جس سے آپ اپنی زندگیوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کی زندگیوں کی تبدیلی کا راستہ جو ان سے ہے وہ توبہ سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح اعمال ہم 3:19 کے اندر جب جاتے ہیں، اعمال کی کتاب اس کا تیسرا باب اس کی 19ویں آیت، اعمال تیسرا باب اس کی 19ویں آیت بڑے واضح طور پہ پھر سے آپ کو یہی پیغام دیتی ہے، بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خدا ان کے حضور سے تازگی کے دن آئے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر شخص کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ غلط ہو سکتی ہے، لیکن زندہ خدا کا کلام جو ہے وہ تبدیل نہیں ہے، وہ لا تبدیل ہے۔ خدا کی باتیں جو ان سی ہیں وہ غلط نہیں ہیں۔ خدا بڑے واضح طور پہ آپ کو پیغام دیتا ہے اپنے نبیوں کے وسیلے سے، اپنے رسولوں کے وسیلے سے، اپنے کلام سنانے والوں کے وسیلے سے، بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خدا ان کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم جو ان سے اس کلام کو اپنی زندگیوں میں سموئیں، ہم اپنے آپ کو جو ہے خدا کے لیے پیش کریں، ہم اس نئے سال میں عہد کریں کہ ہم نے وہ وقت جو ہم نے شیطان کے لیے دیا تھا، جو ہم نے شیطانی کاموں کے لیے دیا تھا، جو ہم نے اپنی زندگیوں کے جو منٹس تھے، جو اپنے زندگیوں کے گھنٹے تھے، جو دن تھے، جو ماہ تھے، وہ پچھلے سال کے اندر جو ان سے ان تمام شیطانی اعمال کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا ہم نے، جس میں ہم نے اپنے ٹائم کو جو ہے جو صرف کیا وہ گانوں کے لیے صرف کیا، وہ جو ہے ڈراموں کے لیے سرو کیا، فیس بک پہ ہم نے سرو کیا، چیٹنگ میں سرو کیا، گپے مارنے میں سرو کیا۔ اب وہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے، ہم توبہ کریں گے ان شیطانی عمل سے،
میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیاوی کاموں سے بالکل اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں، لیکن آپ نے کلام میں جو ان سے شروع میں نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ جو جتنا ٹائم آپ صرف کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی کی راہ متعین کرتا ہے۔ اگر آپ شیطانی عمل کے لیے جو ان سے اپنے ٹائم کو صرف کرتے ہیں تو آپ کی زندگیاں اسی کے مطابق گزریں گی، اور لیکن اگر آپ اپنی زندگیوں میں خدا کے لیے اپنے آپ کو ٹائم جو ان سے ہے وہ صرف کریں گے تو آپ جو ہے آپ کی زندگیوں میں جو ہے وہ تازگی کے دن آئیں گے، اور خدا آپ کو جو ہے اس کی برکت عنایت کرے گا۔ اسی طریقے سے یوحنا 3 باب جو ہے، اگر ہم اس کی مزید آگے 11ویں 12ویں 13ویں اور 14ویں آیت کا جو ان سے مطالعہ کریں تو ہمیں جو ان سے ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں جو ان سی ہیں وہ ٹیمپٹیشنز آتی ہیں، ہماری زندگیوں میں جو ان سی ہیں وہ شیطان ہمیں ورگلاتا ہے، اور جو ان سے ہمیں جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر تم اس طریقے سے چلو گے، اگر تم خدا کے رستوں پہ چلو گے تو کیا اس کہتے ہیں تمہارے لیے جو ان سی ہے وہ مشکلات پیدا ہوں گی، لیکن اگر تم جو ان سے وہ جو ہے دنیاوی جو اس وقت سسٹم رائج ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو گزارو گے تو آپ دنیا کے اندر خوش رہو گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ شیطانی عمل پہ چلتے ہوئے دنیا میں اپنے آپ کو خوش رکھ سکیں، لیکن اس دنیا کا خاتمہ جو ان سے ہے جب ہوگا اور نئی جو ان سی ہے دنیا کا آغاز ہوگا جو اب تک رہے گی، جس کی بادشاہت جو ان سی ہے خدا خود جو ہے اس کا بادشاہ ہوگا، اس میں آپ کے لیے پھر رونا اور دان پیسنا ہی ہوگا اگر آپ جو ہے توبہ کے موافق آپ جو ہے پھل نہیں لائیں گے، اپنے دلوں کی جو ہے وہ تبدیلی نہیں کریں گے۔ یوحنا رسول کا میسج جو ان سے بہت ہی سمپل، بہت ہی سادہ ہے، اس کا جو ان سے بڑے واضح طور پہ وہ آپ کو جو ہے وہ پیغام دیتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے جو ان سے ہیں گناہوں کی معافی کے لیے اپنے آپ کو توبہ کے لیے پیش کرنا ہے، ہونٹوں سے نہیں، دل سے، دل کی گہرائی سے آپ نے اپنے آپ کو جو ہے توبہ کے لیے پیش کرنا ہے، تاکہ آپ سام کے بچوں سے جو ہے جو یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے کہ آئے سام کے بچوں، کس نے تمہیں جتایا کہ توبہ کے موافق پھل لاؤ، تو ہمیں بھی جو ہے جب شیطان گھیر لیتا ہے تو کلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم جو ہے خدا کے فرزند نہیں کہلاؤ گے بلکہ تم شیطان کے فرزند جو ان سے بن جاتے ہو، اور جب آپ گناہ کرتے ہیں تو گناہ سے خدا کو نفرت ہے، اور خدا اپنا منہ آپ سے پھیر لیتا ہے اور آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو تبدیل کریں، ہم اپنے دلوں کو روح کی سچائی سے جو ان سے اس کی حضوری میں لے کے آئیں، ہم گڑگڑائیں خدا سے وعدہ کریں اس سال میں کہ ہم جو ان سے تیری حضوری میں آئیں گے، تجھے جو ان سے وقت دیں گے، تیرے کلام کو سننے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور تیرے ہی کلام پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ان سے جو اگلا حصہ وہ بتاتا ہے جب آپ توبہ کرتے ہیں تو جن جن لوگوں نے بپتسمہ نہیں لیا انہیں بپتسمہ لینا جو ان سے ضروری ہے، اور یہ وہ تبدیلی کا سائن ہوگا کہ آپ جو ان سے گناہ سے جو ہے آپ دور ہوئے ہیں۔ بپتسمہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے جس میں آپ گناہ کی زندگی کو جو ہے چھوڑتے ہوئے آپ خدا کی زندگی جو وہ آپ کو دینا چاہتا ہے اس کو اپناتے ہیں، آپ ایک نیا جو ان سے ہے وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لے کے آتے ہیں، اور وہ اس تبدیلی کے اندر شیطان کی جگہ نہیں بلکہ صرف اور صرف جو ان سے ہے خدا کے لیے جو ہے جگہ ہوتی ہے، تاکہ وہ آپ کی زندگی کو جو ہے وہ پاکیزگی جو ہے عطا کر سکے۔ خدا آپ کو جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے، خدا آپ سے پیار کرتا ہے، خدا آپ کو بلا رہا ہے کہ توبہ کے موافق پھل لاؤ، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو، اپنے دلوں کو جو ہے تبدیل کرو، تاکہ اس کے حضوری سے جو ہے تازگی کے دن آپ کے لیے آ سکے، تاکہ آپ اس نجات کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں، تاکہ اس ایک نئی زندگی کو، ونڈرفل ری برتھ آف دا ہوپ کو، اس نئی زندگی کو، اس نئی امید کو جو ہے حاصل کر سکیں۔ آئیں ہم دعا کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو نئے سرے سے اس نئے سال میں تبدیل کرتے ہوئے اس کو صرف اس جلالی خدا کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، تاکہ ہم جو ہے توبہ کے موافق پھل لائیں
اور ہماری زندگیاں جو ان سی ہیں وہ تبدیل ہو سکیں۔ آمین۔ خدا سب کو برکت دے۔ آمین۔